آج کے اس جدید دور میں ہم جس انٹارکٹیکا کو برف کی دنیا کے طور پہ دیکھتے ہیں وہ آج سے قریب 400 ملین سال پہلے سفید انٹارکٹیکا نہیں بلکہ ہرا بھرا ٹراپیکل پیراڈائز ہوا کرتا تھا، جہاں پر پامز، باوباس، بیچز اور کونیفر جیسے ڈینس اور لوشیس ٹریز پائے جاتے تھے۔ اس ایکو سسٹم میں بیورز، اٹرز اور ٹاپیرز وغیرہ جیسے مارسوپائرز کے اینسسٹرز بھی پائے جاتے تھے۔ لیکن آج کی اس جدید دنیا میں انٹارکٹیکا مکمل طور پہ بالکل ویران ہے، جو کہ دور دور تک صرف اور صرف برف کی چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ انفیکٹ اس میسو چینج کے پیچھے ایک بہت بڑی ایڈونچرس اور تھرلنگ کہانی ہے، اور اس کہانی کی اصل جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں 400 ملین سال پہلے ڈیوونین جیولوجیکل پیریڈ میں جانا ہوگا۔ سیم اس وقت جب انٹارکٹیکا گوندوانا لینڈ نامی ایک سپر کنٹیننٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا، حیرت انگیز طور پہ جس میں اس وقت ساؤتھ امریکہ، انٹارکٹیکا، آسٹریلیا، انڈیا اور افریقہ جیسے سارے الگ الگ کنٹیننٹس مل کر ایک سپر کنٹیننٹ بناتے تھے جسے گوندوانا لینڈ کہا جاتا تھا۔ پھر چونکہ اس دور میں انٹارکٹیکا ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا کے پاس ہی موجود تھا، تو اس وقت ساؤتھ امریکہ کے پیڑ پودوں اور جانوروں کا انٹارکٹیکا میں ہونا کوئی ان یوزول بات نہیں تھی۔ اسی طرح یہ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور ہم پہنچ گئے کاربونیفیرس پیریڈ میں۔ اس پیریڈ کے تھرڈ ہاف میں، یعنی آج سے قریب 300 ملین سال پہلے، گوندوانا سپر کنٹیننٹ سائبیریا اور لورازیا سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے پینجیا کنٹیننٹ وجود میں آیا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں زمین کا ہر ایک چھوٹا کنٹیننٹ مل کر ایک سپر کنٹیننٹ بنا چکا تھا۔ لیکن یہ سب آخر ہوا کیسے؟ کیا زمین کے یہ چھوٹے چھوٹے کنٹیننٹ موومنٹ کی وجہ سے آپس میں جڑے تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ انفیکٹ ہماری زمین پر جتنے بھی کنٹیننٹ ہیں وہ کئی پیسز میں ڈیوائیڈڈ ہیں، جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے، جو کانسٹنٹلی موو کرتے رہتے ہیں۔ ارتھ کویکس، ماؤنٹین فارمیشن اور ویلی فارمیشن بھی انہی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب پینجیا بنا تھا تب یہ پورا کنیکٹڈ لینڈ میس ایکویٹر پر کنسنٹریٹڈ تھا۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ ایکویٹر کا جو کلیمیٹ ہوتا ہے وہ ہاٹ اور وارم ہوتا ہے، اسی لیے اس دور میں جو کرنٹس تھے وہ نہ صرف ادر ریجنز میں بلکہ انٹارکٹیکا میں بھی قریب 30 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوا کرتے تھے، یعنی یہ جگہ پلانٹس اور اینیملز کے رہنے کے لیے ایک پرفیکٹ پلیس تھی۔ لیکن یہ سب ہمیشہ ایسے چلنے والا نہیں تھا، کیونکہ زمین کا جوریسک پیریڈ جو کہ آج سے قریب 180 ملین سال پہلے آیا تھا، اس میں پینجیا ٹوٹ گیا۔ پینجیا کے ٹوٹتے ہی گوندوانا لینڈ بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا، مگر پھر بھی ٹیکٹونک شفٹس نے اسے ابھی تک مکمل طور پہ نہیں توڑا تھا، جس کے کچھ سالوں بعد یعنی آج سے قریب 140 ملین سال پہلے کریٹیشیس پیریڈ میں یہ ٹوٹے تھے۔ ناظرین، کریٹیشیس پیریڈ ایک ایسا دور تھا جو ہماری زمین کا سب سے ہاٹیسٹ پیریڈ مانا جاتا ہے، جس کی مین وجہ تھی ٹیکٹونک پلیٹس کی آپس میں تیزی سے حرکت۔ یعنی جب گوندوانا لینڈ ٹوٹ رہا تھا تب زمین پر موجود سارے کنٹیننٹس ایک دوسرے سے تیزی سے سیپریٹ ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے کافی سارے وولکینوز کی ایرپشن لمحہ بلمحہ ہونے لگی، جس سے زمین کے اندر کا لاوا باہر آتے ہی CO2 کی کنسنٹریشن بھی کافی زیادہ بڑھ گئی۔ اس لیے ہماری زمین کے کلیمیٹ میں 1120 سے 1680 ppm کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ گیا۔ ppm ایک ایسا یونٹ ہوتا ہے جو گیسز اور ڈائمینشن لیس چیزوں کو میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پارٹس پر ملین۔ حیرت انگیز طور پہ اگر اس وقت کے CO2 لیول کو آج سے کمپیئر کیا جائے تو سال 2021 کے اینڈ میں ہمارے کلیمیٹ میں 414.75 ppm CO2 موجود تھا، اور یہ اتنا بھیانک تھا جو کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں تھا، جس کی بڑی وجہ اکانومک گروتھ، انڈسٹریلائزیشن، اربنائزیشن، ٹیکنالوجی پروگریس اور انرجی کنزمپشنز ہیں۔ CO2 کی مقدار میں اضافے کی وجہ سے نہ صرف ہماری زمین پر گلوبل وارمنگ بڑھی بلکہ فوڈ اور واٹر کی کوانٹٹی بھی ڈکریز ہو گئی۔ ویدر پیٹرنز بھی شفٹ ہو چکے ہیں، سی لیول بھی انکریز ہونا شروع ہو چکا ہے، جہاں نہ صرف ہمارے پلینٹ کو بلکہ ہم سبھی انہیبیٹنٹس کو ایک فاسٹ اور نروس لائف کا سامنا ہر روز بار بار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 414.75 ppm کہاں اور 1680 ppm کہاں۔
کریٹیشیس پیریڈ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اس نے سورج سے آنے والی روشنی کو ٹریپ کر کے زمین کے گرد جمع کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر مزید بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ اسی لیے جہاں پر ٹیمپریچر بڑھ گیا وہاں پر کسی بھی جاندار کا زندہ رہ پانا آلموسٹ ناممکن ہے، ایون کہ پودے بھی۔ آئیے بات کریں انٹارکٹیکا کی، جو اس دور کا ایک رین فارسٹ مانا جاتا تھا۔ وہ ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ایکویٹر سے زمین کے ساؤتھ کی جانب الگ ہونا شروع ہو چکا تھا، جو کہ آگے جا کر مکمل برفیلا میدان بننے جا رہا تھا۔ جی ہاں، کچھ ہی ملین سال گزرنے کے بعد ہم پیلیوجین پیریڈ میں انٹر ہوئے، یعنی آج سے قریب 66 ملین سال پہلے۔ یہی وہ وقت تھا جب انٹارکٹیکا مکمل طور پہ الگ ہو کر ایک الگ ڈائریکشن میں جانے والا تھا، کیونکہ اس کے قریب 10 ملین سال بعد انڈیا کی ٹیکٹونک پلیٹس ایشیا کی ٹیکٹونک پلیٹس سے ٹکرائی تھیں۔ انڈیا کی ٹیکٹونک پلیٹس 20 سینٹی میٹر پر ایئر کے حساب سے اتنی تیزی سے حرکت کر رہی تھیں کہ رفتار کی وجہ سے انڈین پلیٹ کی تھکنس گھستے گھستے اتنا کم ہو گئی کہ آج اس کی تھکنس گودوانا لینڈ کے باقی کنٹیننٹ کے مقابلے میں صرف آدھی ہی رہ گئی ہے۔ حیرت انگیز طور پہ یہ موومنٹ آج تک جاری ہے، جس کی وجہ سے ایشین سب کنٹیننٹ کا شیپ وائرڈ ہوتا جا رہا ہے اور انڈین کنٹیننٹ کا سائز کم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان پلیٹس کے تیزی سے حرکت اور مسلسل ٹکراؤ کی وجہ سے ماؤنٹین فارمز ہوتے تھے، لیکن یہ سب اتنا زیادہ فائدہ مند بھی نہیں تھا، کیونکہ جن ٹیکٹونک پلیٹس نے ہمیں خوبصورت پہاڑ دیے تھے اسی کی وجہ سے ہمارے ایٹماسفیئر میں CO2 کا لیول کافی زیادہ انکریز ہو گیا تھا، جو کہ ہر جاندار کے لیے نقصان کا باعث بنا۔ قدرت کی بنا پر جہاں پر اس نے CO2 کو بڑھایا تھا، وہیں پر پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ایک سمندر بھی موجود تھا، جہاں سے واٹر ویپرز تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ان ماؤنٹینز کی طرف آنے لگے، اور اس وقت جو ایٹماسفیئر میں CO2 موجود تھی اس کے ساتھ ریئیکٹ کر کے کاربونک ایسڈ بنایا۔ یہ ایسڈ رین واٹر کی صورت میں راکس پر برسنا شروع ہو گیا اور انہیں ڈیزولو کرنے لگا، جس کی وجہ سے درجہ بدرجہ ایٹماسفیئر میں CO2 کا لیول ڈیکریز ہونا شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں انٹارکٹیکا میں زندگی ایک بار پھر سے واپس آنے لگی۔ یہ کلائمیٹ چینج اتنا زیادہ عجیب تھا کہ اب انوائرمنٹ میں CO2 کی مقدار نارمل سے کم ہونا شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں دن بدن ٹیمپریچر کم ہونے لگا اور انٹارکٹیکا کی زمین ٹھنڈی سے ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن کہانی کا اصل ٹویسٹ تو ابھی باقی تھا، کیونکہ آج سے قریب 33 ملین سال پہلے انٹارکٹیکا ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا سے واضح طور پر جدا ہو چکا تھا، جس وجہ سے 2 پیسیجز بنے تھے جنہیں ڈریک پیسیج اور ٹاسمانین پیسیج کہا جاتا ہے۔ ان پیسیجز کے فارم ہونے کے بعد قریب 10 ملین سال پہلے انٹارکٹیکا کا کنٹیننٹ بالکل الگ تھلگ ہو چکا تھا، جو کہ اس کا برف کی چادر اوڑھنے کی طرف سب سے بڑا قدم تھا، کیونکہ ایسولیٹ ہو جانے کی وجہ سے انٹارکٹیکا کے چاروں اور موسم تیزی سے بدلنے لگے، جنہیں انٹارکٹک سرکم پولر کرنٹ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اوشن کرنٹس میں تو ہاٹ اور کولڈ دونوں کرنٹس پائے جاتے ہیں، جن میں سمندری پانی ٹھنڈی اور گرم حالت میں موو کرتا رہتا ہے، مگر انٹارکٹک سرکم پولر کرنٹس میں پانی تیزی کے ساتھ موو کرتا ہے، جس کی رفتار 5.8 to 6.4 کیوبک فیٹ پر سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات تو صاف ہے کہ جب ایسولیٹڈ کنٹیننٹ پر پانی اتنی تیزی کے ساتھ بڑی مقدار میں حرکت کرے گا تو وہاں پر ریگولر کرنٹس، جو کہ وارم اور کولڈ کرنٹس ہوتے ہیں اور ٹیمپریچر کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ وہاں پر بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں حالات مزید ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ جتنے حالات ٹھنڈے ہوں گے سردی اتنی زیادہ بڑھے گی، جتنی سردی بڑھے گی اتنی زیادہ برف بنے گی، جس کے نتیجے میں انٹارکٹیکا میں لائف فارمز کا سروائیو کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا کی تباہی کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایکویٹر سے کافی زیادہ تیزی کے ساتھ موو کر رہا ہے، اس لیے وہاں پر سورج کی روشنی جا تو رہی ہے مگر پھیلی ہوئی صورت میں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہاں پر سورج کی روشنی کی کرنیں پرپینڈیکولر نہیں بلکہ ان کے انکلائنڈ اینگل سے بڑھتی ہیں، اور برف تو ویسے بھی روشنی کو ریفلیکٹ کر دیتی ہے، سو وہاں پر چھوٹی سے چھوٹی روشنی کا مدد کے لیے پہنچنا بھی بیکار ہے۔ جب بھی آئس فارم نے شروع ہونا ہوتا ہے تو اسے روکنے کے لیے سفیشینٹ لائٹ بھی نہیں ہوتی، جس وجہ سے وہاں پر برف مزید بڑھنا شروع کر دیتی ہے، جسے پازیٹیو فیڈ بیک لوپ کہا جاتا ہے، جس نے انٹارکٹیکا کو آلریڈی افیکٹ کر رکھا ہے، اسی لیے آج وہاں پر دنیا کچھ عجیب دکھائی دیتی ہے۔
لیکن خطرے کی گھنٹی یہ بھی ہے کہ کئی سائنسدان یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اگر زمین پر گلوبل وارمنگ اسی طرح سے بڑھتا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب انٹارکٹیکا کو پگھلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، سی لیول 230 تک بڑھنے میں، میرین لائف کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہونے میں، اور فائنلی 2 ملین انسانوں کو بھی ڈسپلیس ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ امیجن کریں اور بتائیں کہ اگر ایسا ممکن بھی ہو گیا تو ایسی سچویشن کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیا انٹارکٹیکا ہم انسانوں کے رہتے ہی بحال ہو سکتا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کی محبت کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔